17 سفار با مقام امام بارگاہ حسین آمندوال دے ہوتے امیر حسین جگلانی صاحب کولو چہلم امام سے منائے سی ملک بھر دے نامور ذاکر نظام علماء کرام خطاب فرمے سن لنگر امام سن وسیع ہو سی مجلس ازا ٹھیک 10 بجے شروع ہوئے سی برحمت محمد والے محمد صلوات قبلہ صاحب دے بعد جناب سید حسین رضا نقوی صاحب ان کے بعد ذاکر غضنفر عباس جھنیر صاحب ان کے بعد جناب ذاکر سجاد حسین ہاں صاحب زیب منبر حسین برحمت محمد والے محمد صلوات کرم اللہ من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات۔ تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات۔ تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات۔ تاجیل فرج ولی العصر روحی و ارواحنا لہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما اولہم
علی ابن ابی طالب وآخرهم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلوات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف پڑھ کے تمام مرحومین بالعموم اور زوار ذاکر اللہ ڈیوایا مرحوم دے ایصال ثواب واسطے بسم اللہ اللہم حاضی حدیت مننا لمبسوا بہاد القرات الارواح المرحومین دعا ہے رب کائنات توڑا ٹرایا بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں رفع فرما بیمار مومنین مجھ سے ہاتھ عطا فرما لوگاں ساڑے ذمہ دعائیں لائن مطابق شریعت دے پوریاں فرما بے اولادہ نصح بے اولاد فرما اپنے دین تے عمل کرن دی توفیق اجاز حسین دے گھر تکلیف ہے دا بچہ مریض ہے باراللہ انہوں نے صحت ہوتا ہے دوائیں چو سر شفا نصیب راہیان کربلا مسافران اربعین زیارات تے گئے ہوئے اہل ایمان میں تمام آفات بلیات تو محفوظ فرما سفر بے خطر فرما سانو حج و زیارات دی سعادت نصیب جڑے جڑے دلے جڑی جڑی دعائے اور اس آستان قدسی تے جتنے لوگ امام حسین دے رب دے سوالی بن کے آئین بے رب الحسین بار الہا بے حق الحسین انہا سارے دیاں حاجتاں پوریاں یوسف ایک گمگشت یہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو میں نے انہیں پیارا لگتا ہے واڈا واڈا چھیکڑ دے بیٹا میرا یار میرا بھائی میرا دوست بار الہا دیاں ساریاں حاجتاں پوریاں امام حسین دے آزاد آران دے وچوں معاشور بروز معاشر امام حسین دی امہ دیاں دعاوں بلند آواز ناصر ممکن ہے جو تہاڑے چون کئی بندے پریشان ہوئے ہوئے بھائی بندے ڈھیر لگ گئے تے تھوڑے بچ گئے میری آرزو پوری ہوئی ہے میں بڑا خوش ہویا جو انہاں نو میرے سنن دی لوڑ کائی نہیں تے نہ انہاں نو میری طلب آئی جے بیٹھے رہے نا تو تسا سنن آلیاں دا حسڑ بنے نا ماحول کھلا ہو گیا چار گلاں تو ہم سمجھا لئی ساڑھے وڑ کے آدھیان اسا کیا جائیں راہ نہ وننا او دا پاد کی پوچھنا ہونا کہ جدائیں تو ساڑھ لوڑ نہیں ہے دیاں گلاں تے ایسا عمل نہیں کرنا انہیں حس ساڑھے چھ بیٹھے رہا ہے تے بڑی مہربانی ہونا دی میں شکریہ ادا پیا کرے نا ہونا چنگا کیتا تو انہوں سونا تو دیتا ہی نہیں صلوات پڑھو محمد یہ کدھا ہی سن دے پہن تو انہوں نے امام جعفر صادق دا فرمان سنیں نا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نو
کسے دسیا مولا تہاڈا ایک ہمسایا اور تہاڈا منن والا اتوں اے شہر چھوڑ کے ویندا پیا ہے. حضرت فرمایا کدے ویندا ہے؟ انہاں کیا کسے ہور شہر وچ پیا ویندا ہے. سائیں فرمایا اس نو بلاؤ. وہ آیا. حضرت پوچھا اتو جا رہے ہیں؟ ایسا کہ جی. سائیں پوچھا کدے جا رہے ہیں؟ انہوں نے فلانے شہر. حضرت فرمایا کوئی مجبوریاں ہوندیاں بندے شہر چھڑین دیں ہور شہراں چی وین دیں. یہ دس جو پہلے پتہ کیتا ہی جیڑے شہر توں پیا وینا ہے اتھی کوئی عالم ہی ہے. تو جیڑے شہر ویندا پیا اتھی کوئی عالم ہے. معصوم دا مطلب آ بھئی ساڑھیاں دا عالم تو بغیر گزارا نہیں ہوندا. تے جے عالم جو نہ ہو سی دین کی دو سکھ سے. میرا جتنا وقت ہے میں اتنے وقت ایک بات سمجھاونی. رب کائنات نے اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے اور اللہ نے انسان کو لوں عبادت طلب فرمائی ہے. ماما ابا غلام باس رب کائنات نے اپنے بندیاں نو اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے عبادت طلب فرمائی ہے. اطاعت اور عبادت اچ فرق ہے. اطاعت دے احکام ہو رہن عبادت دے احکام جڑے پڑھے لکھے لوگ انہوں یہ گل سمجھیں دے. جڑے نہیں پڑھے لکھے ہوں دے وہ ہر شہر حالات دیں دے. ساڑھے کول بڑیاں دلیلہ ہونیاں کئی بندے مسئلے نماز دے پہ بیان کریں دے ہوں دے تے دلیلہ اطاعت آلیاں پہ دیں دے ہوں دے. اس ساڑھے کول آج کل بڑا مسئلہ چل دا پہ ہے بھائی جو فلانے دے پیچھو نماز پڑھے آئے تے فلانے دے پیچھو نہ پڑھے آئے تے او تشہود اچ اے پڑھ دا ہے تے اے نہیں پڑھ دا تے وقت جڑے اس دے بارے پہ کوشش کریں دے ہوں دے جو اسا کیویں ہون وقت اپنا مدعا ثابت کر لوائیں. اے سادہ جی گل سمجھیں دا پہ آدن جی اے دیکھو اللہ فرمائے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اے اطاعتائیں ترائے ہیں تے نماز دے وچ گواہیاں ترائے ہیں. انہاں نو عرض کرو اطاعت اور ہوتی ہے عبادت ہے. چونکہ کچھ ذہن مشوش ہوندیں اساڑی بھی مجبوری ہے تھوڑی جی وضاحت کرنا ضروری ہوندی ہے. جو وقت وہ بیچارے جڑے سادہ لوگ ہوندیں نا وہ مولا امیر دی عقیدت دی وجہ تو پریشان ہوندیں. الحمدللہ اساڑا بھی یہ عقیدہ ہے جو مولا علی دی ولایت نو قبول کیتے بغیر اور پیغمبر اسلام تو بعد مولا علی نو بلا فصل خلیفہ مننے بغیر اور پیغمبر اسلام تو بعد مولا علی نو قبول کیتے بغیر نجات ممکن ہے. اصلاً میں صاف کہہ رہے ہیں کوئی جیڑا عبادت گزار ہوئے جتنا ہوئے اگر مولا امیر دی ولایت دا قائل نہیں ہے اور پیغمبر اسلام تو بعد مولا امیر نو پیغمبر دا جانشین اور دین دا وارث اور اللہ دی طرفوں بنایا ہوا امام نہیں منیندہ تو نجات بہت مشکل ہے. لیکن ساڑھی ایک مشکل اور بھی ہے. علی نو بھی اللہ دی ذات نے امامت دا حکم نازل کیتا ہے. علی دی امامت دا حکم تنزیلی ہے. وقت سمجھا مولا علی دی امامت دا حکم عرش تو نازل ہویا. ایدی وچ رائے مشاورت مشورہ شورا انتخاب کثرت قلت اس حکم چ نہیں ہے. اللہ فرمایا جی میں آکھے منو محمد مصطفیٰ نو نبی انہیں میں آدھا پیا میرا بہینہ نو آکھ منو علی نو ولی. بلکہ اگر تسی متوجہ ہو تو معاملہ بہت سنگین ہے. میرے پیغمبر کدہ ہی نہیں آکھیا میرا اللہ جیڑے میں نو نہیں منیں دے جیڑے میرا قبول نہیں کر دے نبی ہومنا
جیڑے میرے نال محبت نہ کریں انہوں نے میرے پیغمبر کدائیں این جدا گانا فیصلہ نہیں آکھیا، لیکن ولایت علی اتنی اہم آئی جو اعلان کر کے فرمایا اللہم وال من والا ہو و آد من آدھا ہو، مالک جو اس کی ولایت رکھے اس سے تو بھی دوست بن جا، جو اس کی ولایت قبول نہ کرے تو اس کا دشمن بن جا۔ پھر فرمایا اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ، جو علی دا ساتھ دے تو اس کی امداد کر، او دی مدد کر، جیڑا علی دا ساتھ دے وے او دی مدد کر، واخذل من خذلہ، میں تا بے شک داد نہ دیو، میں نو ثواب اتنا امڑائے دے ترجمے دا جو توڑی داد نہ لوی ڈھیر۔ فرمایا اللہم انصر من نصرہ، دعا میرے پیغمبر دیے، آمین میرے صحابہ کرام دیے۔ پہ میرے پیغمبر جو دعا منگی ہے تا صحابہ کرام امین آکھی یا نہیں؟ یہ جڑا امام کعبہ سورہ الحمد پڑھ دیں اتھے بیت اللہ تا پیچھو سارے ڈلے الحمد مکتی کیا دیں آدھن، امام کعبہ دے پیچھو آدھن، امام الانبیاء دے پیچھو نہ کی اس نے، اور مزے دی گل ہے کہ دعا کرن والا سید المرسلین ہے تے آمین آکھن والی صحابہ کرام پیغمبر دے با وفا دوستان دی آمین ہے۔ دعا پیغمبر منگی ہے، اگا توڑی مرضی ہے کہ دوں بھاج ونجو نس ونجو بچ کے بھی کھیا ہے۔ دعا رسول اکرم منگی ہے، آمین صحابہ آکھی ہے۔ دعا ہے اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ، خدایا جو علی کا ساتھ دے تو اس کی مدد کر، جو علی کو چھوڑ دے اسے تو بھی چھوڑ دے۔ یہ سب کچھ منزل ہے، نازل انہیں ہویا ہے، جی میں انہیں مننا ضروری ہے۔ نماز بھی نازل ہوئی، اللہ کرے میں سمجھا سکتا، اذان نازل ہوئی، نماز بھی نازل ہوئی، لہذا ساڑھی مجبوری ہے جی میں نازل ہوئی ہے۔ علی دی امامت جی میں نازل ہوئی ہے، انہیں منے نیائے ذری اورا پرانی سے ہو سکتے، اذان بھی جی میں نازل ہوئی ہے، نماز بھی جی میں نازل ہوئی ہے۔ بات ساڑھی کا مجبوری کہ امانت کو امانت رکھنا ہے، اس میں ہم کچھ بڑھا گھٹا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اللہ پاک تو آباد و شاد رکھے، میری طرح متوجہ راسو، خداوند متعال ہمیشہ وستہ رکھنے۔ آؤ دوستو، یہ جتے بیٹھے ہیں کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ پاک نے اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے، عبادت طلب کی تھی، میرا موضوع ہے، اطاعت دا حکم دیتا ہے، عبادت طلب کی تھی۔ اطاعت اختیار نہیں ہے، اطاعت اختیار نہیں ہے، نہیں ہے اختیار کہ کوئی خدا کو نہ مانے، نہیں ہے اختیار کہ کوئی محمد مصطفیٰ نبی نہ مننے، نہیں ہے اختیار کہ کوئی علی مولا ولی نہ مننے، اطاعت اختیار نہیں ہے، عبادت اختیار ہے، جتنی کرو گے اتنا اجر ملے گا، نہیں کرو گے سزا ملے گی۔ این توڑے گلے چ رسی پا کے عبادت کراون دا حکم نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام بھیجیں دے اپنے زکاة دے اگاڑے، فرمیندن تو جامی انہوں آکھے زکاة دے، اگر وہ آکھے میں دے چکا تمہیں کچھ نہ آکھے، وہ آکھے میرے تے واجب کا ہی نہیں، تمہیں انہوں دیوے تا لے لے، دیوے تا نہ دیوے او جانے او در اب جانے۔ عبادت اسی طرح اگر کوئی کرے گا قرب حاصل ہوگا، نہیں کرے گا اجر نہیں ملے گا، سزا ملے گی۔ عبادت مالک نے طلب کی، اے جڑا کچھ کریں دے بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟
عبادت بلکہ اگر کوئی میرے کو پوچھے تو مشکل ترین عبادت ہے پڑھنا لے واسطے تے سننا لے واسطے اس واسطے جو پڑھنا لے نہیں انج پڑھنا ہے جو ان پڑھ نہیں سمجھ آوے تے پڑھے لکھے نہیں سمجھ آوے میں آدھا ایم اے دی کلاس لوڑا لا بندہ سوکھا ہے مجلس پڑھنا لا بندہ اوکھا ایم اے دی کلاس آلے نے لیکچر دیمنا ہے اسے ستا دا لیکن امام حسین دی مجلس پڑھنا آلے نے لیکچر دیمنا ہے ان پڑھ بھی سنیں تھوڑے پڑھے ہوئے بھی سنیں سادہ بھی سنیں دانا بھی سنیں امیر نہیں سمجھ آوے غریب نہیں سمجھ آوے اور یہ ایسی عبادت ہے جو دعا واسطے بچاونا بڑا مشکل ہے پڑھانا لا اگر پڑھ دائے جو این پڑھا سنانا لے خوش ہومن تب پڑھانا لے دی پڑھائی سنانا لا اگر سن دائے جو بندے آنکھیں وڑی مجلس پہ سن دائے پڑھانا لا آنکھیں بڑی توجہ کی تھی بیٹھا ہے میں امام حسین دی مجلس اچ بیٹھا تا سنانا لے دیوی انتہائی خلوص ضرورت غم حسین دی محفل ہے اور اگر میرے کو پوچھیا بنی تو افضل ترین عبادت ہے اے مجلس اس واسطے جو کنا عبادتان دا کسے مرحلے تو عبادت ہونا شمار ہوندہ ہے اے او عبادت ہے نیت تو شروع ہوندی ہے عبادت اختتام تک عبادت نیت عبادت دعوت کرنا عبادت وقت ساڑھے جائے نکمے بندے دے نخرے برداشت کرنا عبادت ٹائم نہیں ہے ڈائری خالی کوئی نہیں بات پر پنجاب بتا میرے سارے پروگرام ہوتے نہیں میں پہلے تو وعدہ کی تو ہے میرے کو ٹائم نہیں بنتا میرے نال وقت بنا میں نے ٹھیک ٹائم تے پڑھا اگاں پیچھا نہ کری اتنے بجے پڑھ سکتا اتنے بجے نہ پڑھ سکتا اس نخریل مخلوق دے نخرے برداشت کرنا بھی وقت اعلان کرنا بھی عبادت وقت چٹائیاں بچھاونا بھی عبادت وقت اس تے خلوص نال بانا بھی وقت آمنا لندی مہمان نوازی دا انتظام کرنا بھی سبھی لاونا روٹی دا انتظام کرنا ہون دا رب پھڑ بن گیا بندے اشتہار پچھے پڑھ دے لنگر علی جا پہلو پڑھ دے میں کدھو لکھیا گا وقت وہ دن کون کون پڑھنا وقت تو تائیں فیصلہ کریں دن اے آسی تے اے ناس انہیں گل نہیں یہ سارا کچھ برداشت کرنا بھی حب حسین اچھی عبادت ہے فرش عذاب چھاونا بھی عبادت اس تے بانا بھی عبادت وقت شروع ہوئی ہے تو صلوات عبادت پڑھنا لائے اس بسم اللہ پڑھی ہے تو بسم اللہ عبادت وقت اس اللہ دی ثنا کی تھی عبادت اس پیغمبر دا حکم سنایا عبادت اس تبلیغ کی تھی عبادت اس قرآن سنایا عبادت اس ذکر حسین کی تا عبادت گریا عبادت فضائل خوش ہومنا عبادت مولا علی دے فضائل تے نعرے مارنا عبادت علی علی کرنا عبادت وقت آنسو بہاونا عبادت وقت دکھیوں کے بہنا عبادت وقت شامل بانی دا اپنے پاکیزہ اموال چوں سارے خرچ کر کے شکر کرنا عبادت بہت بڑی عبادت ہے مجلس عزائے امام اور اگر اگلے دو جملے آنکھاں چاہتے تو بڑے ایمان افروز ہے اشتہار چھپایا جاندہ ہے بھی کئی بندے مجلس تے آمین کنانو وہ اشتہار دعوت ہوندہ ہے کنانو فون کریں دیں یار میری مجلس ہے یار غلام شبیر سنامہ علیہ میری مجلس ہے او بھکاؤں میری مجلس ہے
اور یار احمد شاہ میری مجلس میں، اور یار محمود کوٹا لے آویا ہے میری مجلس میں، کنانو فون کر کے بلائنا ہے کہ کئی بہوں عظمت شان آلے جدہ سن دینا جدہ ماں سن دی میرے پتر دی فرش عزاز، جدہ بابے نو پتہ لگ دا ہے، جدہ نانے نو، جدہ بھائنہ نو پتہ لگ دا ہے، کچھ او بھی شریک ہوں دن مجلساں دے جیڑے تینو سڑنے، کچھ ملائکہ آ جان دے 17,000 تک میں اصول کافی کتاب پڑھے ہیں، 17,000 تک ملائکہ جو آسمان پہ گھومتے ہیں کہ کہیں مل جائے مجلس حسین، اور پھر جتھے مل جائے تو اتر جائے، بیٹھ جائے، مجلس سن دے، نال آلے انہوں پہچان دیں، بیمار ہوئے تا پچھانا دیں، فوت ہو ونجے تا جنازے چاند دیں، دفن ہوئے تا قبر تے بیٹھے رہن دیں، اس سے لے اٹھین دیں، جڑے لے او دی مغفرت طلب کر کے اٹھین دیں، آدھن ساڑھے رلے سونی آس مجلس امام حسین، اے دسیم امام حسین دی مجلس دا مقام اور مرتبہ۔ ہون میرا سوال ہے بھئی نماز کیوں پڑھئے؟ اللہ دی عبادت ہے، بندگی دا اظہار ہے۔ بھئی مہمان نو روٹی کیوں کھوائیے؟ بھکے نو کھانا دینا دا حکم ہے۔ بھئی رشتہ داروں نو ملن کیوں ونجیے؟ بھئی اللہ صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے۔ مریض نو پوچھن دا اللہ حکم دیتا ہے۔ میں تو سارے کو پوچھنا مجلس کیوں کرائیے؟ بھائی سے تو میں مجلس امام حسین دی مجلس کیوں کراوی؟ امام حسین دی مجلس امام حسین دے مشن نو زندہ رکھن واسطے کرائی جائے کہ جس مقصد واسطے امام حسین چلے اس مقصد دی بقا دی ضامن ہے مجلس حسین۔ میرے کول پہلے عزیز پڑھدا پیا، انہاں دے ایک بزرگ آئین مرحوم ارشاد نظر حسین ارشاد عباسی جھنڈی، او فرمائیں ہونے ہیں وحدت دا گجھڑا راز ہے مجلس حسین دی، کثرت تو بے نیاز ہے مجلس حسین۔ لیکن مجلس کیوں کرائی جائے؟ ہون بے شک داد نہ دیمنا میرا سبق یاد کرنا، مجلس کیوں کرائی جائے؟ مجلس کرائی جائے تاکہ امام حسین دے مشن دی یاد باقی رہے۔ امام حسین دا مشن کیا ہا؟ امام حسین وطن کیوں چھوڑیا؟ نانے دا دین بچامن واسطے، انہیں نا امام حسین بے وطن کیوں ہے؟ امام حسین بیت اللہ کعبہ کیوں چھوڑیا؟ امام حسین کربلا کیوں لکھے؟ امام حسین گھر کیوں لٹایا؟ یاد رکھ مدینے تو لے کے تے مکے چو نکل دیا تائیں، عبداللہ بن عباس 1، محمد انفیہ 2، ایک اور بھی ہیں میں نے ذہن نہیں پہنگنا ترائے، بار بار آکھے نے وطن نہ چھوڑو، عراق نہ جاؤ، فرمائے جانا، وقت سارے آخر تے آکھے خود جاؤ تو جاؤ، بینہ نہ لے جاؤ، پردے دارہ نہ لے جاؤ، ہر جگہ تے فرمائے نے کہ جیڑا کام میں کرنا ہے نا میرے بعد ہی نہ بچامنا، یعنی امام حسین نو چاہی دائے کہ میرے بعد ایک ایسی قوم ہووے جیڑی میرا سبق بھامے میری بھائنوں میں بھامے میرے بعد آمڑا لے ہوں، آؤ
ہن معاف رکھنا کہ جیڑی مجلس میں کرائی ہے یا جیڑی میں مجلس سنی ہے یا جیڑی میں مجلس پڑھی ہے اس تو بعد حق بندا ہے کہ میں حساب کراں کہ مجلس تے آمن تو پہلے میرا دین کتنا ہا، مجلس تو جاون تو بعد میرا دین کتنا، میں اس مجلس تو کتنا دین سیکھ کے آیا، میں جدہ مجلس تے گیا میرے کتنی بے دینیاں ہیں، میں واپس آیا تو امام حسین دی مجلس تو کتنی بے دینیاں دور کر کے آیا، مجلس تے جان تو پہلے میں نو نماز نال کتنا پیارا، مجلس تو بعد کتنا ہو گیا ہے، میری کتنی جہالت دور ہوئی ہے، میرے کتنے اخلاق تبدیل ہوئے، میں نے کتنا امام حسین دا سبق سمجھ آیا ہے۔ اللہ دا پیغمبر ہے، ظاہری زندگی ویکھاں تو بادشاہ ہو گیا مصر دا، ان ساری دنیا اطاعت پہ کر دیئے، مال ہے، دولت ہے، استبل ہے، گھوڑے ہیں، خزانے ہیں، دولت ہے، نوکر ہیں، وزیر ہیں، لیکن کلے بیٹھن قرآن بیاد پہ پڑھنا، کلے بیٹھن اپنے کمرے آدھے بیٹھن کیا رب انکا قد عطیتنی من الملک، مالک یہ ملک میں نے تین دیتا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث حضرت یوسف، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر دی، فاتر السماوات والارض، تو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، ہون کیا منگنا ہے، توفنی مسلمن، میں نو مسلمان ماری، والحقنی بالصالحین، تے میں نو قیامت والے دن صالحین دے نال اٹھاویں، معاف رکھنا امام حسین دیا مجلساں تے آ کہ میں اسلام کتنا سکھیا ہے، جڑی اسلام تو امام حسین پتر قربان کیتے ہیں، میں اپنے پترانو وہ اسلام کتنا سکھایا ہے، جڑے دین واسطے امام حسین دیاں دھیاں قید ہویاں، میں اپنی دھیاں نو وہ دین کتنا سکھایا ہے، معاف رکھنا، معاف رکھنا، آج شامی گھر ونیا ہے نا تو اپنے گھر دا کونا کونا آئین اچھی طرح دے چھان کرے اور کونے کونے تلاش کرے آئے، توڑی بود باش نشست برخاست اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا بولنا طرز تخاطب قوت برداشت خوراک مال کتنا دین دے مطابق ہے اور کتنا دین کو ہٹے ہوئے ہیں، ساری زندگی گزر گئی ہے، آزاداری دی نوکری کریں دیں ہیں، ان بعض اوقات نامی محرم تو بچے پوچھنا شروع کر دیں دیں، جی آزان علی اکبر کتے ہونی ہے، جی تو سا کتے پڑھنا ہے آزان علی اکبر دے وقت، جی فلانی جاتے ہونے سے اتھے جانا ہے فلانی جا ماشاءاللہ، لیکن کداں ایڑے آزان علی اکبر پوچھتے ودے ہوں دیں، انہاں نو دامی دی صبح علی آزان علی اکبر سننے دے شوق ہے دڑیاں سارا سال آزان آئی انہوں نے کتنا احترام کیتا نہیں، ساڑھے گھارے سے آزان دا کتنا خیال ہے، آزان آندھی ہے ٹی وی بند کر دینے ہیں، مائیاں ساڑیاں سر تے دوپٹے رکھ لینی ہیں، اسا ہی جھٹ سننے آزان جھٹ تو بچے آزان مکی اللہ اللہ خیر صلی اللہ مولوی مسیح تے جیسا پھل کے تھے، یہ نہیں
کیا ہے؟ وہ کون سا دین ہے جو امام حسین بچایا ہے؟ جی اگر امام حسین دین بچایا ہے تو امام حسین دی مجلس کراونی ہے تاکہ امام حسین دا بچایا ہویا دین محفوظ رہے. تو میں کیسا امام حسین دا جیالا جو میں امام حسین دے بچائے ہوئے دین دی پرواہ نہیں کردا. لیکن امام حسین دی مجلس سننا، امام حسین نو روندہ بھی آ ماتم ہی کریں نا. کچھ میرے ممبر دا قصور ہے. میرے ممبر علیہ آکھے تینوں ماتا میں لے رہا نماز کیوں یاد آن دیئے، تینوں مسجد مجلس سے نماز کیوں یاد آن دیئے، تو ویچ وقفہ کیوں کرن. بندہ پرور یاد نہیں آتی، نماز ہے. نماز پہلے تو ہے. اور امام حسین دی عبادت اتنی وسیع ہے. امام حسین دی نماز دا، امام حسین دی مجلس دا کوئی وقت نہیں. دنے کراؤ، راتی کراؤ، دوپہری کراؤ، 8 بجے کراؤ، 11 بجے کراؤ، رات نو 9 بجے کراؤ، رات دے 11 بجے کراؤ، 12 بجے کراؤ. لیکن امام حسین کی مجلس کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہے. نماز تا اپنے وقت تو یاد آوے نہیں. اور کتنا پیارا موقع ہے عزیزان گرامی، کتنا پیارا موقع ہے کہ جڑے سارا سال تیرے خلاف این آوازاں اٹھ دیاں. انہاں دی نہ کوئی نماز ہے، انہاں دا نہ کوئی روزہ ہے، انہاں دی نہ کوئی عبادت ہے. اے اسے پیٹ تے کوٹ تے کھلن بس صرف روندن تے مجلس کران دن. انہاں داں دیاں تین موقع لگ دا ہے جو تینوں سڑکاں دے ہوتے نکل کے حسین حسین کرنا پاؤندا ہے. بات جتھے نماز دا ٹائم ہو ونی نا اتھائی مسلح بچھا کے انہوں نے دکھا تسا دیو ساڑی نماز کا ہی. جلوس دے وچ مسلح وچ جتھے نماز دا ٹائم ونی اتھائی اذان دے، اتھائی نماز پڑھ کے وکھا. حسین والے جب پڑھتے ہیں تو امام نے کربلا کے ریگستان پہ پڑھی تھی، میں گرم سڑک پہ پڑھی. جدہ ہی تھے پہنچ ویسے وہ تیرا مقام وہ بلند ہو. جدہ ویکسے نے میں امام دی اس میراث اور امام دی اس روش نو زندہ کرنا ہے. نا حجر بن عدی بنی امیہ دا ماتوب ہے، پکڑ کے لین مقام ادرات آیا کھلوتا ہے. انہاں کہی تھا تیرے قتل دا ٹائم آ گیا. اسا کہ جے ٹائم آ گیا تو وقت مولا علی دے فرمان دا بھی ٹائم آ گیا. انہاں کہا او کیا سا کہ میں نے مولا فرمایا تھا آخری نماز غسل کر کے پڑھنی ہے. انہاں کہا سا وضو دا پانی نہیں دیں دے، تو آنا ہے غسل کر کے پڑھنی. انہاں فرمایا میں غسل کر کے پڑھنی. انہاں کہا پاڑا سا تا نہیں نا بلندی ہوئے تو تیمم نہیں ہوندی. این اوروں پروالیاں اٹھاں وٹے پتھر کٹھے کر کے غسل خانہ بناونا شروع کر دیتا. غسل خانہ مکمل ہویا ہے. جوان غسل خانے دے وچا کھلا ہے. ہن بدلی اٹھیے کلی ایک ہکڑی نہ نیوین نہ گھٹا نہ ڈھیر بدل. یہ ڈھیر بدل ہوئے نہ کوئی نہ منیا. جو علی علیہ واسطے اٹھا آئی نکی جئی بدلی ہے. یہ مکہ چ میرے پیغمبر دے اٹھ لڑین دیاں دھوپ آئی تو بدلی اتھے آئی. جے علی علیہ نو لوڑ پئی ہے تو بدلی اتھے آ گئی ہے. اتھائی وٹھی غسل کی تس غسل کر کے باہر نکلے. جڑے بے یارہ نالین اگے تھوڑے تھوڑے گھبرائے کھلے آئے. جدہ نٹھا نے علی علیہ دا ایڈا مقام ہے تو وقت وہی تکڑے ہو گئے. باہر کھڑے ہو کے بڑی سونی خشوع نال نماز پڑھی سوں. تے نماز پڑھ کے آکھا متا آکھو جو تلوار دے ڈر تو لمبی کی تیس نا میں نماز پڑھ کے دسیا ہے. دادا علی آلے پڑھیں تا این پڑھیں.
مولا علی والے پڑھن دا ہے نہیں پڑھتا فرمایا ہن تو میں قتل کرنا ہے نا گل اگلی بھی سن لو میں نے میرے مولا فرمایا جداں تے قتل ہونا ہے نا تے تیرا سر جداں کٹی کے زمین تے لگنا ہے جتھے تیرا سر لگ سی اتھوں پانی دا چشمہ جائے زمانے نو پتہ کوئی نہ انٹرنیٹ آ گیا فیس بک آ گیا یوٹیوب آ گئی سیٹلائٹ آ گیا فاصلے کم ہو گئے داعش ڈاڈی ہوئی انہاں کیا علی دے دیوانے دی قبر پہ کھلینے آئے ہے تو حسین کٹ دیا باہر علی دے منن والا حجر ابن عدی اسے باہر نکالو انہاں باہر کڑیا وہ تو نیٹ لیا فوٹو لیا سیٹلائٹ لیا تصویر لئی میں ایک نعت سندا ودام حق آئی سچا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ہائیو بھی سچی جو محمد دے غلامہ دے نہیں ہوتا اگلا مصرع میں رلا لیا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا دیکھو دیکھو حیدر کے غلاموں کا کفن میلا آج ہے کام تا کرے اپنے ساری گھر دی پڑتال کریں تے بیوی پچھی نہ کے ودا گلے نہ ہے انہوں آکھیں دین ودا گلے نہ دین میرے گھر دین میری ماما بہنا جے رل باندیوں سے نہ آج جزاں دیوں یا با کوئی نہ سر دا کپڑا لدھا ہے نہ کوئی سر دا کھانا لبیا ہے پر رلیاں گزارا کیتا سے بی بی گزارا کیتا سے میں بی بی کو پوچھتا تو جداں دی اس گھارے تشریف لے آئی چلو روٹی چنگی نہیں لدھی نماز چنگی پڑھی ہے ہون سا خوش ہو بیٹھے ایک سوال تو سے جواب دے کہے نا ماں پیو پر نایا گزارا کیتا سے کہے نا نہ میری بیوی کو چنگا کھانا پکا سکتی ہے نہ میری بیوی کو چنگے کپڑے استری کر دیں دیئے نہ کوئی بولن دا والا دس وہ پچھے دس سے پہلوے دس آئی تائی سنیے یوں سورہ الحمد چنگی آن دی ہے تیرے گھر جو آئیے تائیں آج تائیں اپنی بیوی کو سنے ہیں جو تائیں سورہ الحمد ٹھیک آن دی ہے کوئی مجلس نہیں سے چھڑیں دے سوانی مرود دوہیں ویندے ہیں خان صاحبہ کے پوچھنا ہے تو پہ پڑھتا ہو دو فلانا محرم تو پہلے برائی سے ٹینکی موٹر سائیکل دی بس صبح ناشتہ کر کے نکل دیا سے ساریاں مجلسہ سن کے راتیاں سمجھیا سے ساریاں سنیاں سے میں آکھتے نماز کیڑی مسجد وچ پڑھ دیا ہے تیری سوانی کتے پڑھ دیا ہے توجہ ہے بابا جی مجلس کراؤنی امام حسین دین بچایا دین واسطے تا دین دا پہلا ستون نماز تے تیرے پورے ویڑے نو نماز آن دی ہے آن دی ہے نماز آوے نہ آوے میرے بڑے بختان لے پوتری نہیں
میرے ایڈے بختالن تھبے تھبے رقم بوجھے چوندی نے سواریاں بڑیاں چنگیاں تعلقات بڑے دور تک انہیں ماشاءاللہ میرے پتر بڑے پردھانن نماز 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 وہ تو آیا مفت جنت ونڈن والا بھائیا ازا کیا وانی ملا ہر کیڑیاں نمازاں پڑھیاں میں آنا مینو دس اور چھوڑی کیڑی ہے ہور دی نماز قضا کیڑی ہے ہور جڑا دا نا بندہ کوئی نہیں ہور نو جو منزل زو حسن تے امام فرمایا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میں اپنے نالالہ نو نماز پہ پڑھائی نا وہاں تو بھی اپنے نالالہ نو نماز پڑھا اسا کیا پڑھنی بھی ہے میں بھی پڑھنی ہے نالالہ پڑھنی ہے تیرے مقابلے سے نہیں پڑھنی بطول دلال تیرے پچھو پڑھنی زہرا دلال پڑھنی بھی ہے تے پڑھنی بھی تیرے اور پہلی نماز امام حسین دے پچھوں پڑھی تے میں تو پوچھے تا میں دونا اور نتاری ہوا نماز گئی ہے جو بطول دائی حیاء کی تس تے بطول دے پترہ دا بھی وکری جماعت نے سو کرائی امام دے پچھو پڑھی امام دا گھوڑا روکیس امام فرمایا سکلت قومک وہ تیرے میت تے تیری مار ہوئے میرا رستہ چھوڑ دے کوئی بڑا حیاء اللہ سر چکایس رو پیا ادا کوئی بیا عربی نیا کیا مل پائے ونیا پر تیری ماں دنا تے تسلوات پڑھنی تیری ماں تا عظمت بھائی حیاء بھی ہووی تے دین بھی ہووی تھا کام نون میں نہ بنا میری آج جالی مجلس تو بعد کتنے بندے ہو جڑے گھر دا پوسٹ مارٹم کریں دی پترانو نماز آن دی ہے دھیانو نماز آن دی ہے بیوی نو نماز آن دی ہے پڑھنا پچھے پہلوے دا سنانو آن دی ہے تے جیڑی کا زری پکائی وجنو ٹھیک ہے میں پکا پیانا نماشے سونے بیگم تو اکسی الحمدللہ رب العالمین افسوس ہے جو تیری بیوی نو اگر چنگا کھانا پکاونا نہیں آندا تو تینا شور ہے تو جو تیری بیوی نو سورہ الحمد ٹھیک نہیں آندی کون پڑھے سے تیری بیوی نو سورہ الحمد کون پڑھے سے تیری دھیاں نو سورہ الحمد کون پڑھے سے تیرے پترہ نو نماز واسطے کون جگہ سے صبح بھائیہ مسلح بچھائی بیٹھا ہے اللہ میرے پترہ نو نیک بنا انہاں نو نمازی بنا انہاں نو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما مالک نہیں پڑھ دے نماز انہاں نو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما فرشتے موڑا علا کیا دن تے اگیرے آپ ہو اگا کیوں نہیں ہوندہ اللہ دے ذمہ لینا ہے تے آپ جگہ ہندی ہوندی صبح نماز واسے جگہ ہندی میں نے ایک بڑھڑے بات فون کی تھا اسا کہ تیری تقریر سنی میں کوئی چنگی وڈی لگی ہے پر میں کو ڈر لگتا ہے میں کہ جدا پٹواری کو لو انگوٹھے لا کے بیان دیا آیا میں میری ساری زمین میرے پترہ دے نا لکھ دیا میں جائی آئی گئی نا ٹالی تو ڈٹھیاں ہیں اس سے لئے ڈرنا بھی لگتا ہوں نماز واسطے جگہ نہیں ڈر لگتا نہیں جگاؤ گے تو ناراض نہ ہونا اگر نہیں جگاؤ گے تو قیامت علی جاڑے جی میں پوچھی سی آپ کیوں نہ بھی پڑھی انہیں پوچھی سی انہا پترانو کیوں نہ بھی پڑھائی گھبرائے تنے بیٹھے
ہر مجلس تو بعد میرا ٹائم پورا ہو گیا، مجلس بہت بڑی عبادت ہے، ہر مجلس تو بعد حساب کیتا کر او دین جڑا امام حسین بچایا ہے، او دین تیرا کتنا ودھیا ہے تے کتنا گھٹیا ہے۔ بھرے میدان اچھ فرمایا عباس اکبر جاؤ انہوں آکھو جنگ روکو، میں نماز پڑھوں، میں نماز پڑھوں۔ واپس آئے مولا وہ نہیں اجازت دیں دے، وہ دن نہیں ایسا جنگ نہیں رکیں گے۔ فرمایا آج دیکھیں مولا آدن نماز حسین دی ہون دی نہیں، حسین دی نماز ہون دی نہیں۔ بڑھڑے صحابی پیغمبر دے حضرت حبیب ابن مظاہر کمر سیدھی کی تیس، این کمر دے نال کمر بند بدس، آدھا بطول دلال اجازت تا میں نو دینا، میں نہ دے کولو پچھا جو حسین دی نہیں ہون دی تو وقت کہیں دی ہون دی۔ حسین دی نماز نہیں ہون دی تو وقت کہیں دی ہون دی۔ این تیران دی چھان تلے پڑی، میں آدھونا تیران دی چھان تلے پڑی، امامہ پا کے پڑی، زرے پا کے پڑی، زمین گرم آئی، تیمم کر کے پڑی، نال پڑھانا لے صحابہ حسین دے بھی ہائیں، اگوں تیران دی بارش دی حفاظت کرن والے بھی ہائیں، پتاس آجاں کچھ فوج بچی کھلی ہے، آپ لڑن دے قابلہ، تلوار بھی ہاس، حیدر کرار دا پترہ، تسلی نال نماز پڑھی، اے فکر کوئی ناس جو میری نماز دے وچ کوئی واجب نہیں ادا ہو سکیا، یار ہی دی رات گرم ریت تے پڑھی، لاشان دے درمیان پڑھی، بھیراواں تے پتران دے خون دی خوشبو علی خاک شفا تے پڑھی، تے پڑھ دے لے ایک خیال آیا اگے تا چادر تو بغیر قدا نہیں پڑھی، اگے تا چادر تو بغیر قدا نہیں، بغیر چادر دے بھی علی دی تھی پڑھی۔ گھارج نماز پڑھ سو تا توڑے بچے نمازی ہو سے، میری گل دا جواب لکھ رکھیا ملنا تو میں دسیا ہے، یہ بال مسیح جوائندن قرآن پڑھ دیں، اتھے نماز پڑھ دیں، جدہ قرآن دا ختم ہو ویندہ ہے استاد چھٹی دیں دے، جاؤ بھائی ہون تو سب مکمل کر لیا، مسیح ویندیان پڑھ دیان، ہون کیوں نہیں پڑھ دیں؟ اس واسطے جو مسیح پڑھیندہ تھے وہ بھی گھارے چ نہ کوئی پڑھ دا ہے تھے نہ بال گھارے چ نماز کوئی نہیں تا دین کوئی نہیں، جے دین کوئی نہیں تا گھارے چ حسین بھی ان جدہ بتیجے دسیاس جو قیدہ چھوٹ گئیں، پہلا سوال پوچھیاس سجاد میں نے جو آنا مبارک ہوئی جو قیدہ چھوٹ گئیں، میرا کوئی حسین والا ہے؟ میں زیادہ کوئی نہیں اپنے ٹائم جتنا نہیں پڑھ سکتا، 5-10 منٹ میرے کو ہیں، میرا کوئی حسین والا ہے؟ میں اتنا مسائب پڑھ سا تیرا عقل میرے نال تصدیق کرے سی، کتائیں بھی نہ رک سے ایک ہی پہ آتے میرا حسین والا۔ جدہ واپس نانے دے شہر آئی ہے سجاد پوچھا پپی اماں ہون تو باؤں پہ رون دے ہو، فرمایا سجاد سچیں دی کھلیاں میں مدینے چ مننا میں تو ہر کوئی پوچھ سی گئی تو حسین دے نام تیرا حسین، تیرا حسین اتنا پیارا ہاس حسین، جتنے تائیں میدان چو دھوڑ اڑ دی نظر آندی رہی ہے، جتنے تائیں اللہ اکبر دی صدا سن دی رہی ہے، جتنے تائیں شبیر دی آواز آندی رہی ہے، وہ تائیں کھلی رہی ہے جیڑے ٹبے تے بھرا کو وچھڑی ہے۔ اللہ
اللہ اللہ اتھائی کھڑی رہی ہے جتھے پھرا تو وچھڑی ہے جتھے پھرا تو وچھڑی ہے نہیں قدم خیام تو باہر آیا نہیں قدم خیام تو باہر آیا واہ حوصلہ آن دی ماں ترائے اعلان ہوئے تری اوکھیا ہے پہلا اعلان ہوا ہے میں ینتدب للحسین دعا اعلان ہوا ہے فنہب الخیام تریا اعلان ہوا ہے فضرم الخیام بے اہلہا پہلے دمانا حسین دی لاش تے گھوڑے پجاؤ دوے دمانا انہاں دا کوئی نہیں رہا انہاں نو لوٹ لو تریے دا اعلان دمانا حاج لوٹ لے انہیں تا ہون خیمیاں نو اگلا خیمیاں نو ایک دعا چمانگ میرے بعد میرے خلق غزنفر پڑھنا میرے آگے اسی کی ایک دعا چمانگ تو میں ممبر غزنفر نو دے شالا کائی شریف زادی کہیں جنگلے پھرا مرا کے دیگرے لے این کلی نہ کھلی ہوئے جی میں علی دیاں تھیں جی میں علی دیاں تھیں آجاں ٹبے تے سچینیاں کھلیاں ہیں جو پتہ نہیں کیوں سی یا اعلان ہویا میں ینتدب للحسین یہ کوئی جڑا حسین دی لاش تے گھوڑے بجا جڑے پرانے لوگ بیٹھے ہو جداں ٹانگے چل دیا ہے گھوڑے آندے سنبان دے تلے ایک لوہے دی نال لیں دیا ہے گول جئی جنہا مطلب ہوندہ جتھے قدم آوے گھوڑے دا او جا ترٹ ونجے گھوڑے دے پیر نو کچھ نہ ہوئے تری گھوڑے ہی ہو جائیں جنہاں دے پیران دے اتے لوہے دیاں نالاں لگی ہوئے قاتل جتنے تائیں لاشاں تے کھلے راندن قاتلان دا راج ہوندے جدہ قاتلان دا دل ٹھنڈا ہوئے وقت قاتلان دا لاشاں نال کوئی واسطہ نہیں ہوندہ وقت لاشاں دے وارث ہوندن ایو جیا غریب حسین جن دے قاتلہ تھے ودن میں ینتدب للحسین ہے کوئی جڑا حسین دی لاش تے گھوڑے بھجاوے بینہ سن دیاں کھلیاں ہیں تری گھوڑے سوار اگاں ودھن ویکھے میرے پاس سے تری گھوڑے سوار اگاں ودھن ایک سردار تری ہنال فوجی ہتھان دے ویچ جنڈی سردار دے ہاتھ جھنڈی یہ بچہ سٹیج سیکٹری ہے میرے پاس سردار دے ہاتھ جھنڈی این گھوڑے سوارا کھڑن ادھوں بھینا دی نگاہ اٹھی ہے اعلان ہویا ہے بجا دو گھوڑے گھوڑے آلے راسا چاہیاں ایک دستہ فوج دا نکھڑے آئے انہاں کا خبردار علی اکبر ساڑا رشتہ دارا اسا اکبر دی لاش پامال نہیں ہون دیں لے اجازت ملی ہے چالو علی اکبر دا لاشا جوان پترا لے او لاشا چوے غریب دی میت کروٹ بدلی ہے کپی ہوئے گلی چوہا دائیے الحمدللہ میرا نالے دی شکل الگ وقت جھنڈی ملی وقت لاشاں دے وارث آئے وقت جھنڈیاں مل دی آئیاں لاشاں دے وارث چاہیے ہیں لاشاں وقت جھنڈی ملی ایک دستہ فوج دا نکھڑے آئے انہاں کا خبردار غازی دے اسنان کے آئے غازی ساڑا نواسا اجازت ملی ہے چالو غازی دا لاشا جتنی طاقت ہے جگر سمال میں چاوڑا لیا چاہیا ہے غازی سجے جھنڈ دائے وقت کھبے جھنڈ دائے کہیں ڈٹھائے لب حل دے پیائن آدھا پیا ٹھاوی رجب
دی رات میری ماں میرے گھوڑے دے نال نال بھج دی آئی آدھی آئی غازی میرے حسین نو کلا نہ چھوڑے مینوں نہ لے ونجو میری وفائچ فرق دے میں میں اتھائیس میں اتھائیس سمڑے جتے حسین سونا رولی ایڈی گرمی اچ میں انتا توقع ہی نہیں تا اتنا رو لینا بڑھتی آئے وارس چویندی آئیں لاشاں اچھے ٹبے تے ویدیاں کھلیاں رویاں پڑھ آخری لاشا ہوردہ ادھوں جھنڈی ملی ادھوں گھوڑے آلے راسا چاہیاں ایک دستہ فوج دا نکھڑے آئے جنہاں کا خبردار بھامے سانو چھوڑ گیا پر ہور ساڑا جرنیلا اسا ہور دی لاش پامال نہیں ہون دیں دے اجازت ملی ہے چالو ہور دا لاشا اس سے لے کربلا دی زمین کمبی ہے جدہ ایک فوجی ہور دی لاش چاہیے آدھے جنہ دے وارثوں میں لولا دی لاشا پامال نہیں ہون دیا ایک سپاہی منہ تے ماتم کریں دا ہویا ادائی دوڑے آئے جدے بھینا رون دیاں کھڑی آئیں آدھے زہرہ دی تھی کوئی واس لگ دائی تلا ساری لاشاں دے وارث بڑھ گئے ایک تیرا بھرا بچ گیا ہے فضا دیئے کہلے سجے ٹر دیائی کہلے کھبے آدھیا یمہ فضا میں کہلو سڑوارا نہ میرا غازی نہ میرا حنیف نہ میرا عباس